ناظرین، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 15 ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حتیٰ کہ میں محبوب ہو جاؤں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے۔ مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے، مقابلے میں اس کے والدین آ جائیں، مقابلے میں اس کی اولاد آ جائے، مقابلے میں تمام کے تمام لوگ آ جائیں، مقابلے میں اس کا نفس آ جائے، تب بھی میں ہی جیتوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، تب بندہ مومن ہو سکتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی فرما دی ہے کہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوے ہم بڑے بڑے کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ بھائی نماز مول صاحب پڑھ لیں گے، دعویٰ میں بڑا کرتا ہوں، بھائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ بھائی روزہ مول صاحب گرمی بڑی ہے، دعویٰ میں بڑا کرتا ہوں، بھائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ بھائی داڑھی رکھ لو، مول صاحب داڑھی خارش ہوتی ہے، بہت مسئلے اور مسائل ہوتے ہیں، کنگھی کر کے رکھنی پڑتی ہے، کبھی کوئی عذر کبھی کوئی عذر۔ اگر کہا جائے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو آپ کرتے ہیں، تو آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو آپ کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو آپ کرتے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو آپ کرتے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو آپ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو آپ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ تو کہاں ہے محبت؟ محبت کے دعوے کے بس دعویٰ پھر دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے جب ہم اپنے عمل سے مخالفت کر دیتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں بڑا محب ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، سال بعد میں عید میلاد النبی مناتا ہوں، یہی محبت ہے۔ یہ محبت میرے بھائی ہوتی تو صحابہ کرام پر ظلم نہ کیا جاتا، یہی محبت ہوتی تو صحابہ کرام کو گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹا نہ جاتا، یہی محبت ہوتی تو صحابہ کرام پر اس طریقے سے آپ ان کے قصے پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام نے محبت کو کس طریقے سے اپنی زندگیوں پر لاگو کیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام گلیوں میں آواز لگا رہا تھا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو جن لوگوں نے پی رکھی تھی ان لوگوں نے بھی انگلیاں ڈال کر اس کو جو ہے وہ الٹی کر دی ہے، یعنی اس کو زمین پر گرا دیا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، اعلان ہمارے کانوں میں پڑ گیا۔ یہ نہیں کہ یار جتنی پڑی ہوئی ہے چلو اتنی تو پی لیں۔ شراب جب حرام ہوئی تو لوگوں کے گھروں میں مٹکے بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے، لیکن مدینے کی گلیوں میں بہا دی، اور مدینے کی گلیوں کا ایسا عالم تھا جیسے سیلاب آیا ہوا۔ یہ تھی محبت۔ محبت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینکی تو صحابہ کرام نے پوچھا نہیں کہ سونے کی انگوٹھی ہے، صحابہ کرام نے نہیں کہا، بلکہ اس کو اتار کر پھینک دیا۔ یہ تھی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردے کا حکم نازل ہوا، خواتین کو حکم دیا کہ پردہ کرو، تو سب نے پردہ کیا۔ یہ تھی محبت۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ہم محب کا ہر حکم مانیں، لیکن میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں بھئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میری محبت بڑی ہے۔ بھئی کہاں ہے محبت؟ چہرے پر تو داڑھی نظر نہیں آ رہی۔ کہاں ہے محبت؟ نماز تو تم پڑھتے نہیں۔ کہاں ہے محبت؟ شلوار تمہاری ٹخنوں سے نیچے ہے۔ بھائی یہ کچھ چیزیں ہیں مجھ میں غلط ہیں، باقی ساری ٹھیک ہے، میں محبت کرتا ہوں۔ بھائی محبت تو دل سے ہوتی، یہ محبت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی کریم یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت چاہتے ہو فاتبعونی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے پھر تمہیں وہ محبت کا درجہ ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح حق اور سچی محبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے وہ عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں آخرت میں ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے دوسرے دوست احباب تک بھی اس حدیث کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔